وزراء اور آج اس محفل میں موجود پاکستان بھر کے ممتاز صنعت کار اور سرمایہ کار ٹریڈرز اور ہمارے زراعت سے وابستہ بہت قابل ذہین اور فطین ہمارے بہت شاندار جنہوں نے کنٹریبیوشن کی ہے زراعت میں، ویری ٹیلنٹڈ مائنڈس، ان کی باتیں سن کے بہت مجھے خوشی ہوئی۔ آئی ٹی کے ہمارے ایکسپورٹس کے فائنینشیل ایکسپرٹس، تو میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آج آپ ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے اور پچھلے 6 سے 6.5 گھنٹے سے تواتر کے ساتھ آپ نے اپنی اپنی پریزنٹیشن دی۔ تو میں ان کی جو آپ نے دی ہیں یہاں پر پریزنٹیشنز، بڑی صائب رائے دی ہے، مشورے دیے ہیں، میں ان کو رپیٹ نہیں کروں گا، مگر ایک خلاصہ بیان کر کے تو چند گزارشات میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ کچھ جو حقائق ہیں تلخ، اینڈ وداؤٹ گوئنگ ٹو اینی پولیٹیکل ڈبیٹ، وہ سامنے ہمارے رہنے چاہیے۔ دیکھیں، آج الحمدللہ 75 سال گزر گئے پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہوئے، اور اگر ہم پہلے پاکستان کی رائٹ فرام دا ڈے ون انسیپشن سے پہلے 15-20 سال کی جو ہماری اکنامک 25 سال کی پرفارمنس لے لیں اور اس کے بعد کی پرفارمنس لیں تو اٹس اے اسٹارک کمپیریزن۔ ہماری 5 سالہ جو منصوبہ بنتا تھا، اس کے اہداف میٹ کرنے کے لیے بہت پروفیشنل ٹیمیں کام کرتی تھیں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا پروونسز ہوں، اور پھر اسی حساب سے ہمارے صنعت کار، ہمارے کسان اور ہمارے ایکسپرٹس، یہ سب مل کر ایک کاوش کرتے تھے، اور پاکستان کی جو اس خطے میں جو گروتھ تھی وہ ہمارے ہمسایہ ممالک کے مقابلے میں ایک کمپیریزن تھا۔ اگر آپ اس زمانے میں ہندوستان کے ساتھ کمپیئر کریں تو آپ ٹیکسٹائل میں ان سے آگے تھے، وہ اسٹیل میں ہم سے آگے تھے۔ آپ کسی اور میدان میں ہندوستان سے آگے تھے۔ 90 کی دہائی میں آپ دیکھیں ہمارا جو روپے کی قدر تھی وہ ہندوستان سے بہتر تھی، اور پھر آپ نے ان کو دکھایا کہ کس طرح اکانومی کو ماڈرن لائنز پہ استوار کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر پاکستان کی اکانومی کو لبرلائز کیا گیا، اور پھر ہندوستان نے اس کو کاپی کیا۔ آج کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں، بنگلہ دیش کی بھی بات ہوئی، اور ایز اے سیٹ کہ میں رپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہم دن رات ہم مثالیں دیتے ہیں۔ آپ محنت کرتے ہیں اور اپنی انڈسٹری کو، اپنے ایگریکلچر کو، اپنے ٹریڈ کو، بزنس ہاؤسز کو بہت محنت سے چلاتے ہیں، اور حکومت کو آپ بارہا مشورہ دیتے ہیں۔ آج بھی آپ نے بڑے بڑے یہاں پر قابل لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے بہت شاندار اور بڑی ویلیوبل سجیشن دی ہیں، مگر پوائنٹ یہ ہے کہ 75 ایئرز گزرنے کے بعد کیا یہ معاملہ مشوروں کی حد تک رہے گا؟ یعنی ہم یہاں پر تقاریر ہوئیں، مشورے ہوئے، دیکھیے 6 گھنٹے سے آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ when will we be able to convert and transform all these valuable suggestions into action؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ حکومت کا کام ہے کہ حکومت ان آرا پر، مشوروں پر جو اچھے ہیں ان کو سلیکٹ کر کے اس کے اوپر عمل کرے اور ایک ٹیم بنائے، ایکسیکیوٹ کرے۔ یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن ہمیں اس معاملے کو اب we have to convert this into reality۔
اور یہ ریئلٹی تب تک یہ ہم اس کو ریئلائز نہیں کر سکیں گے جب تک کہ ملک کے اندر ایک سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی. اور جب تک سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی اکنامک اسٹیبلٹی آ نہیں سکتی. اور اس کو آپ ریورس آرڈر میں بھی لے لیں. سو اٹ از انٹرٹوائنڈ، انٹر لنکڈ، دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اسی لیے میں نے کہا آج پھر ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چارٹر آف اکانومی آئیں، بیٹھیں، اس کے اوپر ایک فیصلہ کر لیں. تمام اسٹیک ہولڈرز اس کے اوپر بیٹھیں. چاہے ایک پارٹی آئے، اپنا ٹینیور پورا کرے اور پھر الیکشن ہوں، اور پھر عوام جس کو بھی موقع دیں، وہ جو گولز ہیں ان کو کوئی چینج نہ کر سکے. وہ جو ہمارے جو ایک سیکرٹ ہمارا ایک ٹرسٹ بن جائے، اس کو کوئی چینج نہ کر سکے. جس میں آپ نے خود آج اس کے بارے میں بتایا کہ ایکسپورٹس ہماری ایک بہت امپورٹنٹ، ہمارا یہ ایک اس کا حصہ ہونا چاہیے. ایگریکلچر کی جو ییلڈ کس طرح بڑھانی ہے، اینڈ ایگرو بیسڈ ایک انڈسٹریل انویسٹمنٹ آپ نے پلان کس طرح کرنا ہے. یہاں پر ہمارے ایک بہت اچھے ہمارے جو ایگریکلچرسٹ ہیں انہوں نے بہت اچھی طریقے سے بیان. ایک چیز سے میں ان سے اختلاف کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ جناب دیہات نہیں رہنی چاہیے، اور دیہاتوں میں دیہاتی بچوں کی کوئی قدر نہیں ہے. میں باقی ساری باتیں انہوں نے بہت ایک اعلیٰ پائے کے ایگریکلچرسٹ اور ایک اچھے ذہن کے طور پہ بیان کی ہیں. کوئی نہیں کہے گا کہ دیہات رہے، بٹ آپ کو اس دیہات میں رہ کر وہاں پر شہر جیسی آپ نے فیسلٹیز پیدا کرنی ہے. وہاں پر آپ نے کالج بنانے ہیں، اسکولز بنانے ہیں، ہاسپٹلس بنانے ہیں، ریسرچ سینٹرز بنانے ہیں، ٹریننگ سینٹرز بنانے ہیں. وہ آٹومیٹکلی وہ شہر کی طرح وہاں پر زندگی بدل جائے گی. لیکن وہاں سے اگر ہم نے دیہات سے کوچ کر کے شہر میں جانا ہے تو یو آر برڈننگ آئی تھنک سٹیز اینڈ ایڈیشنل ریسورسز اوور دیئر. وہ اور پریشر میں آئیں گے. تو میں جب بات یہ کرتا ہوں کہ آپ نے دیہات میں زراعت کو آپ نے ترقی دینی ہے، اس کو فروغ دینا ہے، کس طریقے سے پر ایکر ییلڈ جو ہے اس کو اضافہ کرنا ہے، وہ ساری باتیں آپ نے کی. بایو ٹیکنالوجی کی اور ماڈرن ٹیکنالوجی کی. آئی ایم ناٹ ریپیٹنگ دیم. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیہات جو آج بھی پاکستان کی 65% پاپولیشن وہاں پر ہے منیمم، اس کو آپ نے اپنا وہاں پر ترقی دینی ہے، پاکستان کی ترقی کرنی ہے، اور دیہات کو بھی آپ نے اس صف میں شامل کرنا ہے جو کہ ایک ترقی یافتہ پاکستان کا حصہ ہے. وہ تبھی ہوگا کہ آپ وہاں پر موجود ہوں گے، ہمارے بچے اور بچیاں وہاں پر بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گی. اب میں مثال دے رہا ہوں، پلیز ڈونٹ ٹیک اٹ اور مس کنسٹرو اٹ کہ جب میں دانی اسکول کی بات کرتا ہوں تو وہ دیہاتوں میں ہے، بہت دور افتادہ علاقوں میں ہے. وہاں پر آج جو ان کی تعلیم ہے وہ ایچ این کالج یا کسی بھی گرامر اسکول کے ساتھ آپ ملا لیں، اس کے ہم پلہ ہے. دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ آپ نے زراعت کو آپ نے بہت تیزی سے آگے بڑھانا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ زراعت از ون ایریا وچ کین ٹرن اراؤنڈ پاکستان کی اکانومی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، چاہے وہ کاٹن ہے، چاہے وہ ویٹ ہے، چاہے وہ آپ کی دوسری اجناس ہیں. آج اب $4 ارب کی، بلکہ اب $4.5 ارب کی آپ باہر سے آپ پام آئل امپورٹ کر رہے ہیں. اب بتائیے کہ کس چیز کی کمی ہے اس خدا داد ملک پاکستان میں کہ اس کو ہم یہاں پر اس کی امپورٹ سبسٹیوشن نہیں کر سکتے اور $4 ارب نہیں بچا سکتے. ایبسولوٹلی دیر از نو پرابلم ایٹ آل. خود آپ نے میز کی بات کی ہے کہ میز کے اندر اپنا ترقی ہوئی اور آج میز پاکستان کا ایک اعلیٰ ایک جنس بن چکی ہے جس کو اپنا پروفٹیبل بیسس پہ اس کو پروڈیوس کیا جا رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم فوکسنگ آن دیز ایریاز کہ آپ نے یہاں پر پالیسیاں بنانی ہے کہ یو ہیو ٹو انہانس یور ایگریکلچر ییلڈ تھرو ماڈرن ٹیکنیک. اور گورنمنٹ آف پاکستان اس معاملے میں یہاں پر عارف حبیب صاحب نے سارا جو یہاں پر آپ کے سامنے ایک بیلنس شیٹ رکھ دی ہے کہ جب سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے تو این ایف سی میں اب زیادہ حصہ صوبوں کو جاتا ہے اور
فیڈریشن کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہیں، لیکن اپنا فیڈریشن صوبوں کے ساتھ مل کر ایک کمپریہنسو پلان ہمیں بنانا ہوگا، تاکہ صوبے اور وفاق مل کر، چاہے وہ ایگریکلچر ہے یا وہ انڈسٹری ہے، چاہے وہ آپ کی ایکسپورٹس ہیں، چاہے وہ ایکسپورٹڈ گروتھ ہے آپ کی، وہ سب کو مل کے کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہر قدم پر مجھے اور ہمیں آپ کی رہنمائی کی، آپ کی لیڈرشپ کی، آپ کی ایڈوائس کی ضرورت ہے۔ اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ دس جسٹ فار میکنگ اے اسپیچ، نو، آئی ڈونٹ بلیو ان دس۔ آئی ایم گوئنگ ٹو انوالو یو، آئی مین انگیج یو ویری سیریسلی اینڈ سنسیئرلی۔ ہم اس میں ٹاسک فورسز بنائیں گے۔ آج کی اس میٹنگ کی روشنی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ انشاءاللہ جب ہم فارغ ہوں گے تو آج رات میں انسٹرکشن دوں گا، اور ہم چاہے وہ ایگریکلچر ٹاسک فورس، آپ کی ایکسپورٹ لیٹ جو آپ کی انڈسٹری ہے اس کی ٹاسک فورس، آپ کی فائنینشیل ٹاسک فورس اینڈ سو آن سو فورتھ، تاکہ ہم ایک مربوط کمپریہنسو پلان بنا کر آگے نکلیں۔ اس گورنمنٹ کے اب اپنا 1 سال 3 مہینے ہیں، اس میں لانگ ٹرم کام نہیں ہو سکتے، لیکن شارٹ ٹرم اور کچھ میڈیم ٹرم کام ہم کر جائیں گے۔ اس کے بعد جب الیکشن ہوں گے، جن کو بھی عوام وہ الیکشن نصیب کریں گے، جیتیں گے، تو وہ یہ جو اسٹرکچر بن چکا ہوگا اس کو اگر لے کے چلیں گے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آئیں چارٹر آف اکانومی کے اوپر ہم بات کریں اور اس کو سائن کریں اور اس کو سیل کریں، تو قیامت تک پھر اس کو کوئی چینج نہ کر سکے، امپرووائز کرے، اس کو امپروو کرے، تاکہ یہ قوم ایک بھکاری قوم، میں سمجھتا ہوں کہ اب ڈیولپنگ نیشن، اب بنگلہ دیش کی آپ بات کرتے ہیں 40 بلین کی، اور پھر یہاں پر بہت ایک بڑے ٹیلنٹڈ اذہان بات کرتے کہ وہ اٹس آل اباؤٹ کاسٹ۔ آئی ایم ناٹ ڈینائنگ اٹ، بٹ واٹ اباؤٹ ایفیشنسی اینڈ واٹ اباؤٹ انٹلیکٹ؟ اب بنگلہ دیش دیکھیے، لیٹس بی ویری آنیسٹ، بنگلہ دیش میں تو کوئی کاٹن نہیں ہوتی، وہ تو آمار سونار بنگلہ دیش، ان کے وہ پٹسن جس کو ہم جوٹ کہتے تھے، وہ ان کا اصل میں ان کی ہے، ان کی ویلتھ، وہ تو ساری کاٹن امپورٹ کرتے ہیں، اور امپورٹ کر کے پھر اس کو کنورٹ کرتے ہیں گارمنٹس میں، اور پھر وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو لیٹس بی ویری آنیسٹ، ہماری چلو پچھلے سالوں میں اگر پیداوار ہماری کاٹن کی نقصان پہنچا، تو 2014 میں آپ کا یا 12 میں آپ 14 ملین بیل تک پہنچ گئے تھے آپ۔ جی وہی کہہ رہا ہوں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب، سو پلیز بی ویری کلیئر ان مائنڈ کہ اگر بنگلہ دیش کاٹن امپورٹ کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے جو وہ ایکسل کر رہا ہے۔ خالی جی ایس پی پلس ملنا، وہ ضرور میں مانتا ہوں ایڈوانٹیج ان کو ملا ہم سے پہلے، لیکن ہمیں بھی تو مل گیا۔ سو اٹس آل اباؤٹ ایفیشنسی، اٹس آل اباؤٹ ماڈرن ٹیکنیک اینڈ ماڈرن نالج۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر رینٹل انڈسٹریل بیس آپ نے بنانا تو پھر قیامت تک پر یہی حال رہے گا کہ اٹس اے رینٹل بزنس اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ پروڈکشن، ایکسپورٹ اینڈ گروتھ اینڈ ریونیوز۔ تو آئی تھنک یہ ہمیں اپنے آپ میں کلیئرٹی لانی ہوگی۔ اگر اس کے اوپر ہم تیار ہیں تو آئی ایم پریپیئرڈ ٹو ورک وتھ یو، سٹ ڈاؤن وتھ یو فار آورس اینڈ ڈیز اینڈ نائٹس، تاکہ ہم ایک ایسا کمپریہنسو ایک انڈسٹریل، فائنینشیل، ایگریکلچرل پلان بنا لیں جو نسلوں تک لوگ یاد رکھیں، اینڈ یو ول بی ریممبرڈ فار آل ٹائم ٹو کم، کہ ہاں جی انجینوٹی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ ایک پلان بنا، جس کے اوپر پوری پارلیمنٹ نے، قوم نے اس کے اوپر اتفاق کیا، اس کے اوپر ہم آگے لے کے نکلے۔ سو میں یہ پریمبل دے کے میں اب آتا ہوں۔ میں ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے کہ جناب جس طرح مفتیٰ صاحب نے بتا دیا کہ 5,500 بلین کا ڈیفیسٹ ہے اور اتنے قرضے لے لیے، وی آل نو اباؤٹ دس، یہ ہم باتیں کرتے رہیں گے، اور واقعی اس میں قرضے جتنے لیے گئے۔ اب میں آج آپ کو بتاتا ہوں، گوادر میں گیا، اینڈ دس از وداؤٹ اینی کائنڈ آف بلیم گیم۔ وہاں پر جناب گوادر کے شہریوں کو پانی نہیں ملتا، گوادر کے شہریوں کے پاس بجلی نہیں ہے، ایئرپورٹ گرانٹ دی گئی، وہ ایئرپورٹ آج بھی 5 سال بعد 36% بنا ہے۔ وہاں پر پہلے انہوں نے پانی کے لیے اسکیم بنائی کہ جناب وہ اپنا ایک چھوٹی سی لیک بنا کے وہاں رکھیں گے، اب کہتے جناب پانی شارٹ ہے اور ہمیں اب اس کو ڈی سیلینیشن پلانٹ لانے ہیں، اور ایک وہ بلینس کی کاسٹ ہم اپنا کر چکے،
اور اب جناب نئی کاسٹ ڈالنے جا رہے ہیں. کیا اس طرح قومیں بنتی ہیں؟ کیا اس طرح پاکستان ہم بنائیں گے؟ میں آپ کو وہ مثال دے رہا ہوں گوادر کی کہ جو کہ پاکستان کی سامنے ایک ہمارے دوست برادر ممالک نے اپنی پورٹس بنا لی اینڈ دے آر ایبسلیوٹلی فنامنل بزی پورٹس. اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک ڈیپ پورٹ ہے دنیا میں گوادر، آج بیکاز آف اس کی ڈریجنگ نہیں ہوئی اور اس کی جناب اس کی ڈیپتھ کم ہوگی، وہاں پر بڑا جہاز آ نہیں سکتا. اس کا بزنس پلان کہاں بنے گا؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہیں وہ ایشوز. جب اگر ہم بطور ایک قوم کے ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے دن رات کام کر کے پلاننگ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ایکسیکیوٹ کرنا ہے، تو پھر یہ باتیں رہ جائیں گی. اور اس طرح جس طرح 75 سال ہم نے ضائع کر دیے، پھر خدا نہ خواستہ 500 سال اور ضائع ہو جائیں گے. اینڈ وی ول بی nowhere near even our tiny nations in this region, let alone far more developed society of the world. تو میں آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، بہت آپ نے نام کمایا، محنت کی، رزق حلال کمایا. آج I'm not asking to open your coffers and put in the government of Pakistan. I'm asking your time and your skills and your expertise کہ آئیں آگے بڑھیں، ہمیں ان پلانز میں بنانے میں مدد دیں، اور پھر ایک بڑا ایک فول پروف ہم ایک پلان لے کے چلیں جس کو انشاءاللہ جتنی اس حکومت کی مدد ہے ہم دن رات کچھ، یہ ساری میری ٹیم، ہمارے کولیگز یہاں پر سب بیٹھے ہیں، میں ان کے بہاف پر اور اپنے بہاف پہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مقصد کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں، مقصد کیا ہے کہ ہماری زراعت بڑھے. اب بتائیے کہ 3 ملین ٹن گندم ہم اس سال امپورٹ کر رہے ہیں. اگین آئی ایم ناٹ انٹو اینی بلیم گیم، دس از ناٹ دا ٹائم اینڈ دس از ناٹ دا فورم. وہ پارلیمنٹ ہے، وہ دوسری جگہ میں بات کروں گا، لیکن 3 ملین ٹن ہم نے جناب گندم امپورٹ کرنی پڑی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. اب اس کے لیے اپنا $1 بلین سے زیادہ اس کی ہمیں اپنا خرچ کرنا پڑے گا فارن ایکسچینج. کہاں سے آئے گا؟ آج تیل کے لیے پیسے نہیں ہیں، گیس کے لیے پیسے نہیں ہیں. اب میں آپ کو ایک اور گوادر کی بات بتائی، ایک اور مثال. اینڈ دس از ہاؤ وی ہیو بینکرپٹ دس کنٹری. We have made this country bankrupt. This is the reason and no other reason. There is no dearth of the best people in this country. There is no dearth of natural resources. Allah has blessed upon Pakistan infinite resources. There is no dearth of very fertile land, managers, bankers, financial experts, entrepreneurs, and highly skilled labor. It's all about the will to do. میں جو مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ جو 4 پلانٹس پچھلے دور میں لگے، اس حکومت جو ابھی حکومت گئی نہیں ہے، PMLN کے دور میں جو 4 پلانٹ لگے تھے LNG کی بنیاد پر، چوتھا پلانٹ جو ہے وہ 3 GE کے تھے اور چوتھا سیمنز کا 1250 میگا واٹ. یہ سن لیں بات، یہ جو ابھی عارف شہید صاحب نے بتائے تھے، یہ اپنا ابھی آپ کو دکھائی تھیں یہ سلائڈس، یہ چوتھا پلانٹ واز دا چیپسٹ. وہ جی سے بھی سستا تھا، 10 بلین روپیز سستا تھا اس سے، اور اس کی بھی وہی ہے ایفیشنسی 61.6 سم تھنگ. اس نے 2020 میں میکس مارچ میں چل جانا چاہیے تھا اس کو. آج 2 سال سے اوپر ڈیلے ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ غریب قوم کا اوور رنس بلینز آف روپیز. 2 سال پہلے نہ چلنے سے انڈسٹری کو، زراعت کو نقصان پہنچا، اکانومی کو نقصان پہنچا. آپ نے پروفٹ جو ارن کرنے تھے وہ نہیں کیے، جو لون دینے تھے وہ نہیں دیے. تو کس طرح یہ ملک چلے گا آگے؟ اب کس کو پوچھیں گے؟ پھر وہ کہیں گے جی یہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے، مگر کوئی تو اس کا حساب دے گا اس کا، اس قوم کو، غریب قوم کو. اگر یہی میں نے آپ کو ایک گوادر کی اور اس کی مثال بتائی ہے LNG پلانٹ کی، یہی 2 مثالیں کافی ہیں کہ انہی وجوہات کی بنا پر آج پاکستان وہ آگے نہیں بڑھ سکا، جو اس کا حق تھا، جو اس کا مقام حاصل ہونا چاہیے تھا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ ساری چیزیں، جتنے مرضی اچھے ہم پلان بنا لیں گے، اگر ہم نے اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کیا، اب اگر آپ افسر شاہی کی بات کریں، بیوروکریسی کی، تو ان کی بالکل جائز ان کا رونا ہے کہ جی کام کیا، پکڑ کے اندر جیلوں میں بند کر دیا، نیب کے حکومت خانوں میں داخل کر دیا، ملک کی. اب بتا دی یہ جو سلائڈس ہیں،
یہ جو جس میں بچت عارف شیخ صاحب بتا رہے تھے, اٹس ناٹ اٹ ڈزنٹ گو ٹو مائی کریڈٹ. وہ ان لوگوں کا کام جنہوں نے دن رات بڑے اچھے ڈاکومنٹس بنائے, انہوں نے بڈنگ پیپرز بنائے, کنسلٹنٹ اپوائنٹ کیے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بڈنگ کی, اور پاکستان کا اپنا کئی سو ارب بچایا, وقت بچایا. فاسٹسٹ آئی تھنک انسٹال پلانٹس ہیں یہ. میں اس لیے مثال یہ دے رہا ہوں کہ جسٹ ٹو بی ویری کلیئر ان آر مائنڈس کہ اگر کام کرنا اور ملک کو بنانا تو اس کے لیے ہمیں پھر اس کی کچھ شرطیں ہیں, اس کی کنڈیشنلٹیز ہیں. خالی باتیں تو پھر تو پلاننگ ڈویژن میں تو پتہ نہیں 75 سال سے بڑے بڑے پلانس پڑے ہیں اور بڑے بڑے یہاں پر جو گفتگو ہوئی ہے, تو اس کو ہمیں عملی جامہ پہنانا ہے, اس کو ہمیں ایکچولائز کرنا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. I am now coming to the second part of my discussion. So, 3 areas ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے. It's very clear. 4. We have to give impetus to export-based industry. 1. Textile is a very important factor, no question about it. 2. Improving and enhancing our agri production, and that based on agri industrial investment. اب بتائیے کہ اگر یہ بڑی, اب تو اٹس اے کامن نالج کہ ہیگ سے بھرے ہوئے جہاز ٹیولپ کے آتے ہیں گلف میں, ہم 3 گھنٹے وہاں سے یہاں پہ بائی ایئر ہیں, ہم کیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یہی جو آپ کا کیلیفورنیا آف پاکستان سرگودا, ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ جناب کنوں اور اپنا وہ سڑکوں کے اوپر وہ سڑا ہوتا ہے اور گل سڑا ہوتا ہے. اگر ہمارے پاس انڈسٹری ہو, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہو, ہم اس کے بنائیں کنسنٹریٹ ایکسپورٹ کریں اس کوالٹی کے جو گلف یا دوسرے ممالک جاتے ہیں. یہ کیا ممکن نہیں ہے؟ اٹس آل پاسبل, بٹ اٹس آل اباؤٹ دا ول ٹو ڈو اگین. تو میں سمجھتا ہوں اس طریقے سے اگر ہمیں کام کرنا ہے تو اس طرح پلاننگ کریں گے. اس طرح آپ کی جو ٹیکسٹائل کے اب آج دنیا جو ہے اٹس آل اباؤٹ انٹیگریشن ہوگی, آپ کی کاسٹ ایفیشنسی ہوگی, آپ کی ایکسپورٹس میں آپ کمپیٹ کر سکیں گے. اور گورنمنٹ کے لیے دیکھیے ان حالات میں گورنمنٹ کی سب سے بڑی پریورٹی یہ ہونی چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے کہ وہ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائے اور اپنے امپورٹس کو کٹ کرے تاکہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز بڑھیں, ملک کے اندر خوشحالی ہو اور ملک کے اندر امپلائمنٹ ہو. اس کے لیے میں آپ کو اب جو گزارش کرنا چاہتا ہوں, میں نے ٹرکی گیا ہوں, آپ میں سے کچھ ساتھی وہاں پر تھے, چائنا کے ساتھ بات کی, ابھی تو ہم ان سے ریپیئر کر رہے ہیں. ترکی کے ساتھ بھی ہم نے ریپیئر کرنے کی کوشش کی, چائنا کے ساتھ بھی ریپیئر کرنے کی کوشش کی. میں پھر کل جیپنیز کو ملا ہوں, ان کے بھی اسی طرح یعنی سالہ سال سے چھوٹے کام وہ اٹکے پڑے, کوئی پوچھنے والا نہیں. اگر سپرویژن ہو, تڑپ ہو, خیال ہو کہ میں نے صبح اٹھنا ہے, اپنے بچوں کو جس طرح اپنا تیار کروانا ہے, ان کو ناشتہ کروانا ہے, اسکول پہنچوانا ہے, ماسٹر سے جا کے پوچھنا ہے کیسا پڑھ رہا ہے بچہ, اگر اس طرح کی تڑپ ہوگی تو پھر تو پاکستان بنے گا. تو اس طرح کی تڑپ نہیں ہوگی تو پھر یہی حال ہوگا جس طرح میں نے بتایا کہ ترکی بھی ناراض, چین بھی ناراض اور جیپنیز بھی ناراض, اور اسی طرح اپنا باقی جو ہمارے جہاں پر ہیں ہمارے جو کاؤنسلس انٹرسٹ کی بزنس کی, وہ بھی اس طرح ناراض ہیں. آئی کین انڈرسٹینڈ ناؤ, آئی ہیو سین فرام ود مائی اون آئیز کس طرح ایک ٹرکش کمپنی ہے, اس کا جو اپنا تھا سولر کا, 4 سال اس کا پڑا رہا, اس کو جناب انہوں نے ٹیرف نہیں دیا. تو اگر اور وہ انویسٹمنٹ ان کی ہے, ہم سے تو کچھ نہیں مانگ رہے تھے. تو میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, یہ وہ ایشوز ہیں جس کے لیے ہمیں مل کے ہمیں کام کرنا ہے اور اس کو ہمیں آگے لے کے چلنا ہے. میں آئی ٹی انڈسٹری کی طرف آتا ہوں. یہ بات جو کی یہاں پر غوری صاحب نے کی, ابھی ایک جو ابھی صاحب آئے تھے, جی آصف پیر صاحب, بالکل ٹھیک باتیں کی ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ہمسائے کے جو ہمسائے ملک جو ہیں وہاں پر بھی وہ آپ سے زیادہ قابل لوگ تو نہیں ہیں وہاں پہ, نہ ہی آپ سے زیادہ وہ گورے چٹے لوگ ہیں, نہ ہی آپ سے زیادہ وہ ہیلدی لوگ ہیں. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں کس چیز کی کمی دی؟ آپ آئی کین ٹیل وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن, آپ
زیادہ قابل بھی ہیں ان سے، زیادہ خوبصورت بھی ہیں، زیادہ اپنے انرجیٹک بھی ہیں، زیادہ کمیٹڈ بھی ہیں. لیکن ہاؤ کم کہ $200 بلین کی ان کی جناب آئی ٹی انڈسٹری ہے. اور یہ جو غوری صاحب فرما رہے تھے $2.5 بلین ہوگی، ڈھائی، میں کہتا 3 لگا لیں، 4 لگا لیں. لیکن از دیر اینی کمپیریزن کہ $4 بلین ہماری وچ از این ایگزیجریٹڈ فگر، 3 سے زیادہ نہیں ہے. تو اور ان کی جناب اپنا $200 بلین پہ جا پہنچی. یہ اسٹیٹ بینک کی ضرور اس میں لیکوناز ہوں گے جس کو ریموو کرنا چاہیے. لیکن ہندوستان کی جو بیوروکریسی وہ تو ہم سے بھی زیادہ ٹائٹ فسٹڈ ہے. وہاں تو سرخ فیتا ہم سے بھی زیادہ ہے بالکل. لیکن یہ کس طرح ہوا کہ وہاں پر $200 بلین اور ہم صرف ابھی وی آر ہوورنگ اراؤنڈ $2.5 بلین اور $3 بلین. تو اس کے لیے جس طرح میں نے بات کی ہے ایگریکلچر کی، ٹیکسٹائل کی، ایکسپورٹ انڈسٹری کی، اور اسی طرح میں آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں. وی مسٹ گو فار اسپیشل ایکسپورٹ انڈسٹریل زونز. اور اس میں مفتاح صاحب کو میں کہہ چکا ہوں، یہ بات آج میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں. اینڈ اٹ ول بی اے ویری میرٹ بیسڈ اسٹرکچرڈ زونز. کوئی سفارش، کوئی سٹہ بازی، کوئی اپنا فارورڈ جو سیل اور پرچیز، یہی ہوتا رہا ہے نا. اب جو بنے تھے اسپیشل زونز وہ تو اب بن گئے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، وہاں پر لینڈ مافیا آ گیا اور وہاں پر جناب انہوں نے کچھ اور کاروبار شروع، انڈسٹری تو لگی نہیں وہاں پر. چاہے آپ وہ اپنا پنجاب کے دیکھ لیں یا سندھ کے دیکھ لیں یا کے پی کے دیکھ لیں یا بلوچستان کے دیکھ لیں. بلوچستان میں تو شاید وہ کام بھی شروع نہیں ہوا ہوگا. تو اٹ ہیز ٹو بی ویری ویل اسٹرکچرڈ انڈسٹریل زونس، ایکسپورٹ زونس. اور زمین جس طرح بھاولپور میں ہم نے سولر جو انرجی کے لیے زمین فری دیتے ہیں، $1 لیا جاتا ہے. میں آئی ایم کنونسڈ کہ اگر ہم نے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے تو زمین ہمیں ڈیولپ کر کے ایک میرٹ بیسڈ آرڈر ہو اور فری دی جائے انویسٹرز کو، وہ آئیں وہاں پر ڈیولپ کریں اور پھر کام کریں. بالکل دس آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ مفتاح اسماعیل، مفتاح دس از اے ویری سیریس بزنس اینڈ وی ہیو ٹو ڈو اٹ. یہ کوئی ہم کسی بزنس کمیونٹی پر احسان نہیں کرے. اٹ از این انسینٹو پالیسی کہ وہ اپنا امپورٹ سبسٹیٹیوشن کو چھوڑ کے دے شوڈ موو ٹورڈز ایکسپورٹس. Import substitution is important. I don't deny the importance of import substitution. It's important. But more important is our exports. تو اس کے لیے ہمیں ان کو انسینٹو دینا ہوگا اور اس کے لیے بیٹھ کے ساری ہمیں بات کرنی ہوگی. اگر یہاں پر بیٹھے ہیں میرے بھائی ہمارے منسٹر امین الحق صاحب، ان کو میں نے اپنا ٹارگٹ دیا ہے. یہ کہتے ہیں مجھے اب نیند نہیں آتی. ان کو میں نے کہا کہ 2 سال میں $15 بلین کی آپ کو مجھے آئی ٹی کی مجھے چاہیے. مجھے کس طرح چاہیے؟ میں بھی بیٹھوں گا، یہ بھی بیٹھیں. دیکھیے اگر ایمبیشیس ٹارگٹس نہیں بنائیں گے تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو ایون اے نارمل ٹارگٹ. تو ایمبیشیس ٹارگٹس ہمیں فکس کرنے پڑیں گے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. آفٹر آل بعض چیزیں اس ملک میں ہوئیں کہ نہیں ہوئیں. یہ آپ کا نیوکلیر پروگرام اللہ تعالیٰ نے کس طرح کامیاب کروایا. پوری دنیا اس کے خلاف تھی اور وہ بڑے پاورفل لینس سے ہر چیز دیکھ رہی تھی کہ کیا شپمنٹ پاکستان کو جا رہی ہے، وہاں سے کیا آ رہا ہے، گلف سے کیا آیا، فلاں سے کیا آیا. ایک نیت تھی، ایک فیصلہ تھا، قوم نے اس کو کر دکھایا. تو اگر ہم نیوکلیر طاقت بن سکتے ہیں تو ہم ایگریکلچر میں، آئی ٹی میں، انڈسٹری میں نیوکلیر طاقت کیوں نہیں بن سکتے؟ وہ کیا چیز مانے ہیں؟ آئی تھنک نتھنگ اسٹاپس us from anything. I think we are ourselves the main obstacles. وہ جو اپنی آبسٹیکل جو ہے، اپنے جو ہرڈلز ہیں ہم ریموو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب دیکھیے کہ آپ اتنے بڑے انڈسٹریز ہیں. مجھے بتائیے کہ اس وقت کول جو ہے، کول باہر سے $450 پہ کول امپورٹ ہو رہا ہے. اب آپ کو میں آج یہ دعوت دے رہا ہوں کہ ہماری جو کول انڈسٹری ہے آپ آگے بڑھیں. آپ تھر کول کو اس کو آپ بیس بنائیں، آپ بلوچستان کے کول کو آپ بیس بنائیں، اس کی بنیاد پر آگے آئیں. لیٹ دس بھی، جس طرح یہاں پر کہا عارف حبیب صاحب نے کہ گورنمنٹ کے پاس تو اب اتنی فزیکل اسپیس نہیں ہے، فائنینشیل اسپیس نہیں. یہ جو پروجیکٹ جو ہے نیشنل انٹرسٹ کے، دھاسو ڈیم اور بھاشا ڈیم کو اگر ہم کر لیں تھرو آر اپنا گورنمنٹ پورٹ فولیوز تو بہت بڑی بات ہوگی. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ
ایسے پروجیکٹ جو پبلک انٹرسٹ میں ہیں اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے کیا جائے. تو یہ جو کول بیسڈ جو پاور پروجیکٹس ہیں اس میں آپ آگے بڑھیں. اگر گورنمنٹ پورا آپ کو ہاتھ بٹھائے گی, پورا آگے ساتھ چلے گی. تھر ہے, بلوچستان کول ہے, پھر آپ گیس میں شیل گیس کی دیکھیے جو ہمارے پوٹینشیل پوائنٹس ہیں اس میں آپ آگے آئیں, اس میں آپ تجاویز دیں, اس کی ایک پالیسی بنائیں. شیل گیس کے بارے میں, ٹائٹ گیس کے بارے میں ہم ایک پالیسی بنائیں تاکہ الٹیمیٹلی ہم $20 ارب جو امپورٹ کرتے ہیں سال کا, یہ تیل اور گیس, اور ہمارا یعنی تیل ہو گیا بالکل, یہ $20 ارب کہاں سے ہم دیں گے؟ تو اگر اس کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے گریجولی, تو یو ہیو ٹو موو ٹورڈز رینیوبل انرجی. اور پاکستان کا جو اپنا اللہ نے جو ذخائر دیے کوئلے کو, اس کو دیکھتا کوئی نہیں اور ہم امپورٹ پہ جا رہے ہیں. تو آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم ٹو ٹرن دا ٹائڈ, اینڈ اٹ از ڈیفیکلٹ بٹ ناٹ امپاسبل, آئی ایم ٹیلنگ یو ویری فرینکلی. تو آئیے مل کے ہم یہ جو ویژن ہے اس کو ہم آگے لے. اگلی بات میں بتا رہا ہوں, ایس او ایس کی بات کی عارف حبیب سے. اب میں یہ سمجھتا تھا کہ 600 بلین ہم سال کا ہم سبسڈائز کر رہے ہیں جو لاسز ہیں ایس او ایس کے. پھر میں نے کل میں نے رکھی ہوئی 2 گھنٹے کی میٹنگ پرائیویٹائزیشن کمیشن کی, اور میں آپ کو انشاءاللہ کل میٹنگ بعد آپ کو دعوت دوں گا. اٹس ناٹ 600 بلین, اٹس آل ٹولڈ $2.5 بلین اینولی. آپ مجھے بتائیں کہ $2.5 ارب ہم امپورٹ ہم نے کٹ کی جناب, کوئی $300 ملین مہینے کا ہم بچا لیں اور سال کا کوئی $4 بلین ہم بچا لیں گے. تو جو $2.5 ارب سال کا, اینڈ اٹ از بریڈنگ آر اکانومی, وی آر پیئنگ فار مائی نوز, وہ جناب اس کو کوئی پوچھنے کو تیار نہیں, کوئی اس کا کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آئی تھنک وداؤٹ اگین گوئنگ ان ٹو دا پاسٹ, جو ہو گیا, لیٹس ناٹ کرائی اوور دا اسپلڈ ملک, بٹ لیٹس لرن اے لیسن اینڈ موو فارورڈ وتھ کانفیڈنس اینڈ وتھ دس ان مائنڈ کہ وی ہیو ٹو اچیو دس. تو اگر ہم یہ $2.5 ارب جو بچا لیں اگلے چند سالوں میں, تو کتنی بڑی, دس از ایکول ٹو ارننگ $2.5 بلین. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہم اگر کر لیں اور وہاں سے ہم چلیں, جو کہ کمپیریٹیولی ایزیئر جو ڈیڈ ووڈ ہے اس کو آف لوڈ کرنے کے لیے, چاہے وہ پی آئی ہے یا اور جو اس طرح کے آرگنائزیشنز ہیں, ہم اس کے بیٹھ کے اور کریں. اینڈ گورنمنٹ مسٹ شو پولیٹیکل ول, اینڈ دین اٹ شوڈ بی ویری ٹرانسپیرنٹ, ہائیلی آرگنائزڈ اور ایبسلوٹلی پروفیشنل طریقے سے. اگر ہم یہ کریں گے تو یہ ہم پاکستان کا جو ہر سال $2.5 ارب جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے, اس کو ہم بچا لیں گے. اسی طریقے سے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فائنلی فائنینشیل ہماری اب یہاں پر ایک ڈبیٹ چل رہی ہے کہ ہمیں اپنے انٹرسٹ ریٹ اپنے نیچے لانے چاہیے. ڈالر جو ہے یعنی ایک ہم نے بڑے سخت فیصلے کیے ہیں, بڑے ویری, کوئی آسان نہیں تھا یہ کولیشن گورنمنٹ کے لیے. بلیو می دیر واز ڈیوائڈیڈ اوپینین, ہماری پارٹی میں کچھ اوپینین تھی, کچھ ہمارے جو دوسرے پارٹنر کی اوپینین تھی, بٹ سب نے یہ کہا ایک آواز کے ساتھ کہ یہ نیشنل انٹرسٹ ہے. اگر ہمارا اس نیشنل انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے پولیٹیکل کیپٹل ہمارا برن ہوتا ہے, وی آر پریپیئرڈ ٹو پے دس پرائز. وہ ہم نے کیا فیصلہ, اب یہ فیصلہ اب ہم نے کیا ہے اور آگے اس کو لے کے جائیں گے. لیکن پھر اس کے الٹیمیٹلی اس کے ڈیویڈنڈس اس کے عوام کو ہمیں دینے ہوں گے. وہ کس طرح ہوگا؟ یہی جو میں نے ابھی انیشیٹوز جو بیان کیے ہیں, ہم اپنی تیاری کریں اور لیٹس موو ایٹ لائٹننگ اسپیڈ, اور ریس میں ہم آ جائیں. انشاءاللہ یہ ریس اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ضرور جیتیں گے اگر ہمارا پلان بڑا ویل تھاٹ آؤٹ ہو اور ایکسیکیوشن اگر وہ ایکسلنٹ ہو اور ایکسیکیوٹر جو ہیں وہ زبردست ہوں, اس میں کوئی سفارش سیاست نہ ہو. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ویل بی ریچنگ آور ڈیسٹینیشن ون ڈے سون. آخر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ بڑا سخت وقت ہے سب کے لیے. اس ملک میں آج تک اگر سختی برداشت کیا, لیٹس بی ویری آنیسٹ ٹو ایچ ادر, سختی برداشت کی ہے تو وہ غریب آدمی نے, ایک بیوہ یتیم نے, ایک ایسا گھرانہ جو محنت کرتا ہے, رزق حلال کماتا ہے, بٹ
اسٹل ناٹ بینگ ایبل ٹو میٹ اٹس ٹو اینڈ ٹوگیدر. وہ ایک وقت کی روٹی بڑی مشکل سے ہوتی ہے بچوں کے لیے, دودھ کہاں سے لائے, دوائی, اور اس مہنگائی کے دور میں تو اٹ ہیز بیکم ویل نائ امپاسبل. تو آج ہم نے اپنے جو قیمتیں جو بڑھائی ہیں, جو ایک فیصلہ نیشنل انٹرسٹ میں کرنا پڑا تھا, میں اس میں جا ہی نہیں رہا کہ آئی ایم ایف کی یہ کنڈیشنلٹیز کیوں مانی گئی, کیا ہوا. لیٹس ناٹ گو ان ٹو دیٹ, ویل ہیو سیپریٹ ٹائم اینڈ اندر فورم اینڈ ٹو ڈسکس دیٹ. آج وہ غریب آدمی جو پس گیا ہے, اس کے لیے ہم نے پھر جو کیرٹ بھی رکھا, جو ہم نے اب بیسٹ میں جتنے بھی وہ 7 کروڑ افراد ہیں جن کو 2,000 روپے مہینہ ملے گا, وہ بالکل کریں گے, اور بھی ہو سکتا ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن آج ہمیں اب قربانی دینے کا وقت آیا ہے. اثار, جذبہ اثار اور قربانی سے ہمیں کام لینا ہوگا. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ جو پروڈکٹیو ایسٹس ہیں ان کو ٹیکس کریں, بالکل نہیں, لیکن نان پروڈکٹیو ایسٹس کو ٹیکس کرنا آج فرض بھی ہے اور وقت کی اولین ضرورت بھی ہے کہ نان پروڈکٹیو ایسٹ, اب زمینیں جو پڑی خالی اسپیکولیٹو پرپسز کے لیے, یہ کتنا بڑا اپنا اس قوم کی آئی تھنک ڈس سروس ہے. کوئی پڑھی جناب بچہ جی 2 سال بعد اور اپنا قیمتیں بڑھیں گی تو یہ کر لیں گے. سو آئی تھنک لیٹس ٹیک اے پاز. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ میں یہ جو ونڈ فال پروفٹس ہیں, اس کے اوپر ہمیں ٹیکس کر کے قوم کے لیے وہ پیسے ریز کر کے قوم کو ہم دیں. بالکل, اگر وہ جب اس کو لاتا ہے اپنے کام میں تو وہ ان کو ریفنڈ دیا جا سکتا ہے, اس کا ایک میکینزم ہم بنا لیں گے. دس از نمبر 1. نمبر 2, ہماری دنیا میں اگر ایک چیز اگر ہے لمیٹڈ, وہ ہے لینڈ. لینڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, اس کو آپ بڑھا نہیں سکتے. سمندر کی زمین آپ ریکلیم کرتے ہیں تو کتنی کر سکتے ہیں, وہاں پر آپ چھوٹا موٹا آپ بنگلہ بنا لیں گے, ایک ریزورٹ بنا لیں گے, لیکن فار پبلک سروس, فار اکانومی, لینڈ از لمیٹڈ. آج ہم جناب اپنا زمینیں جو ہیں وہ اپنا بالکل ورٹیکل جا رہے ہیں, اپنا ہارزنٹل. کسی کو خیال نہیں کہ بھائی دنیا بھر میں ٹرکش ماڈل لے لیں اور چائنا کا ماڈل لے لیں, یورپ چلے جائیں, وہ ہائی رائز ہیں, ورٹیکل بلڈنگس ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لینڈ کو بچانے کے لیے اگین وی آر کمنگ آؤٹ ود اے پالیسی ویئر وی ول انکریج, انسینٹیوائز 1+3, 1+4, 5, 6, وٹ ایور, اینڈ ڈسکریج دس ہارزنٹل ڈیولپمنٹ. یہ اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. پاکستان کو اپنی زمین چاہیے زراعت کے لیے, زرعی مقاصد کے لیے. تو اس لیے ہمیں اس کو بھی ہمیں اپنا بہت تیزی کے ساتھ کام کرنا ہوگا. اگلی بات اور آخری بات میں جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ریپیئر کریں اپنے تعلقات ان دوستوں سے. اب دیکھیں کہ یہ کتنی دکھ کی بات ہے, اینڈ ایز اے پاکستانی اٹ پینس می. پولیٹیکل ہمارے ہیں اپنا تھنکنگ اور گولز, وہ ہم کرتے رہیں گے. الیکشن آئے گا تو ہم ایک دوسرے کے خلاف سفرا ہوں گے مہذب طریقے سے. کم سے کم ہماری تو یہی اپنا ماضی میں بھی کوشش تھی, اب بھی رہیں گے انشاءاللہ. کوئی کرے وہ جانے, ان کا کام جانے. لیکن آج وہ ممالک دوست جو کبھی اپنا پبلکلی تو سوچ نہیں سکتے تھے, پرائیویٹلی بھی وہ کان میں کہا کرتے تھے کہ ایکسلنسی وی تھنک یو شوڈ ڈو دس پالیسی, دس تھنگ از ناٹ گڈ فار یو, دس تھنگ از گڈ فار یو, ویل ہیلپ یو. آج وہ پبلکلی باتیں کرتے تو میں دنگ رہ گیا کہ اپنا پچھلے چند سالوں میں کوئی کام نہیں ہوا. I am not saying, I am not trying to indulge in any kind of political point scoring. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کبھی اس طرح کا منظر دیکھا نہیں تھا کہ ایسے ہمارے دوست کو یہ کہیں کہ جناب وقت ضائع ہو گیا, ہمیں اس خفت کو مٹانا چاہیے, ہمیں اس جو داغ لگا ہے اس کو مٹانا چاہیے, بغیر وقت ضائع کیے, بغیر کسی قسم کی الجھاؤ کے. ہمیں کچھ نہیں کسی کو کہنا ہے, وہ کس کو کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں. آئیے اس کے لیے میں اور میری ٹیم پوری کوشش کریے ان کو ہم آن بورڈ لے کے آئیں. ترکی میں تھا, معافی مانگی, چین سے بات کر رہے ہیں, جاپان سے بات کر رہے ہیں. کل میں اور مل رہا ہوں, پاکستان امریکن بزنس کاؤنسل سے مل رہا ہوں, اور میں اپنا یو کے کو بھی ملوں گا. اب اس کے بعد اگر راستہ ہموار ہوتا ہے تو آپ آگے بڑھیں
اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو پروجیکٹس ہیں اپنا پبلک انٹرسٹ کے، ان کو آپ لے کے آئیں، ان کو بھی وہ بھی ایکٹیویٹی ڈالیں گے، آپ بھی ڈالیں گے، گورنمنٹ پوری طرح ایز اے کیٹلسٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی، تو انشاءاللہ اس ملک کا نقشہ بدل جائے گا. اور رینیوبل انرجی جو ہے اس میں میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اسکوپ ہے، بہت بڑا اسکوپ ہے. اب آج صبح میں نے میٹنگ کی، مجھے پتہ لگا کہ ماری گیس وہاں پر نارتھ وزیرستان میں یا پتہ نہیں ساؤتھ میں گیس نکلی ہے، زیادہ نہیں ہے، اس کی میں نے آج میٹنگ کی. کل میں پھر میٹنگ کر رہا ہوں کہ کس طرح ایک بالکل وار فوٹنگ پہ ہم پائپ ڈال کے تو اپنے گیس پلانٹس کو بچائیں. اور جو امپورٹ اب اگر اپنا 200 اپنا ایم سی ایف، تو یہ اس کا مطلب کہ $200 ملین، ایک شپ کی قیمت $100 ملین کی آج. ایم آئی رائٹ مفتاح؟ تو اگر دو بھی اگر شپس کی اگر وہاں سے گیس نکلائے تو $200 ملین آپ ماہانہ بچائیں گے. تو اس کے لیے اگر ہمیں سر توڑ کوشش کرنی پڑے اور ہر چیز کریں تو اس سے بڑی قوم کی خدمت کیا ہوگی. بس اسی جذبے کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. میں ختاماً یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا ایک مرتبہ پھر اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ آئے، اور میں نے بھی بڑا آپ کی سماں خراشی کی. آپ کی کھانا بھی آپ کو چوہے آپ کے پیٹ میں دوڑ رہے ہوں گے، تو کھانا بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور کھانا تو بنایا، چونکہ اب ہم چلے گئے ہیں آسٹریلٹی کی طرف، تو آپ میں سے کوئی اپنا صاحب حیثیت کھانے کا بل بھی آپ ہی دے دیں گے تو بڑا اچھا ہوگا. No, but I'm not joking, I'm serious. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش خرم رکھے. آپ پاکستان کے عظیم معمار ہیں، باخدا میں دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں، پاکستان کے عظیم معمار ہیں. میں I am 24 hours available to you. I am just a telephone call away. I am your chief executive of this country's industrial, agricultural and export based growth. اس کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں، لیکن آپ نے ساتھ دینا ہوگا، آپ نے کام کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ملک بہت جلد ان صفوں میں کھڑا ہوگا جس کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا تھا. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. پھول کانٹوں کے بغیر پیدا نہیں ہوتا. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے. پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد.